آج کا میرا عنوان اور موضوع وہ ہے رمضان۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے۔ قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا، اور قرآن کے ابتدائی آیات کا نزول وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہو، جو بالکل ابتدائی وحی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات غار حرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول کا آغاز وہ اس مہینے میں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن کے نزول کا آغاز اس مہینے میں ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت پڑتی گئی، تقریباً 23 سال کے عرصے میں کم و بیش یہ قرآن جو ہے وہ آسمانی دنیا سے زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ قرآن اتنا عظیم اور اتنی عظیم کتاب ہے قرآن کہ اس کی شرف اور شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی عزت اور وقار کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کے فضائل اور نہ بھی ہو تو یہ ایک فضیلت کافی ہے کہ یہ رب کے الفاظ ہے، یہ رب کا اپنا کلام ہے، بس۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن اور رمضان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو فوری طور پر پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی، پوری دنیا کے اندر مدارس کو دیکھیں، مساجد کو دیکھیں، مکاتب کو دیکھیں، لاکھوں کی تعداد سے قراء حضرات، حفاظ کرام مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت اپنے اس ٹوٹے ہوئے بندے کو، اس ٹوٹے ہوئے بندے کے رشتے کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا قرآن کے لیے، اور پھر یہ قرآن اس مہینے میں اترا تو پھر سارے حفاظ اس طرف متوجہ ہو۔ اب قرآن پوری دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے، دنیا کے کسی ملک اور کونے میں چلے جائے تو ہر وقت کسی نہ کسی موقع پر قرآن کو تراویح کے اندر، قرآن کو نماز کے اندر سنایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ تراویح ختم ہو رہی ہے، دوسری جگہ جو ہے کسی ملک کے اندر تراویح شروع ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ماہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے پڑھنے کے لیے ایک نظام ایسا بنا دیا پوری دنیا کا کہ یہ قرآن پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ کے اندر یہ پڑھا جائے گا۔ ایسا نظام اللہ نے بنا دیا۔ اب رمضان اور قرآن کا اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور رمضان، ان کے اندر چند چیزیں جو ہے وہ باہم مشترک ہے۔ ایسی کچھ چند خصوصیات ہیں کہ جس کا تقاضا رمضان بھی کرتا ہے اور اسی کا تقاضا قرآن بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ مشترک صفت جو قرآن اور رمضان کے اندر ہے وہ تقویٰ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اور حقیقی معنوں میں روزے کے ثمرات کس کو حاصل ہوں گے؟ روزے کے فوائد کس کو حاصل ہوں گے؟ روزے کے انوارات اور برکات سے کون مستفید ہوگا؟ روزے کے انوارات اور برکات، ثمرات، ان ساری چیزوں سے وہ آدمی مستفید ہوگا، اس آدمی کو فائدہ ملے گا جو تقوی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ روزہ رکھے اور روزے کے مکمل طور پر آداب اور ساری چیزوں کی رعایت کرے۔ اور یہی چیز قرآن چاہتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن سے در حقیقت ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو در حقیقت اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوں، متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ تو باہم یہ روزہ اور قرآن آپس میں مشترک ہے اس صفت کے اندر۔
شریک ہیں۔ روزہ بھی تقوی چاہتا ہے اور قرآن بھی تقوی چاہتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے استفادہ چاہیے، مجھ سے فائدہ چاہیے، اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے دل کے اندر نور بھر دوں اور تمہارا دل نورانی ہو جائے اور تمہاری حقیقت کی نگاہیں کھل جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور روزہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے اگر روزے کے ثمرات چاہیے اور فوائد چاہیے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے۔ اور دوسری صفت جو باہم رمضان اور قرآن کے درمیان مشترک ہے اور خصوصیت ہے، وہ ہے سفارش۔ یہ قرآن بھی سفارشی بنے گا اور یہ رمضان بھی اس انسان کے لیے سفارشی بنے گا، جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، یہ رمضان اور یہ قرآن یہ اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ یہ رمضان کہے گا اے اللہ، اس کو تو میرے دن دہاڑے اور دن کے وقت میں میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات نفسانی سے اس کو روکا، تو لہٰذا میری سفارش قبول فرمائیے، فشفعنی فی، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائیے۔ دوسری طرف سے قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات کو نیند سے، رات کو سونے سے روکا، رات کو میں نے اس بندے کو سونے سے روکا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، رات بھر قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہے اور پوری رات کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس کو نیند سے روکا، میں نے دیگر ضروریات سے اس کو روکا، اے اللہ میری سفارش بھی اس بندے کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا فیشفعان، دونوں کے حق میں جو ہے وہ ہماری سفارش، آپ کی سفارش منظور ہے۔ اور تیسری صفت تقرب الہی ہے کہ یہ رمضان اور قرآن کے اندر سب سے اہم صفت وہ اللہ رب العزت کے ذات کا تقرب، قربت حاصل کرنا۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، یا تو میں اس کا خود بدلہ ہوں، میری ذات اس کا بدلہ ہے، یا میں اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اتنا اللہ کے یہ قریب ہو جاتا ہے یہ بندہ روزے کی حالت میں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اس کا بدلہ تو میں خود ہی ہوں۔ اور جب یہ قرآن کی بھی یہی خاصیت ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، خود اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جہاں ایک جگہ میں جمع ہو جائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہاں پر وہ ایک دوسرے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سیکھنا سکھانا کرتے رہے، تو ان پر جو ہے وہ ملائکہ رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنی عظیم مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان اور یہ قرآن ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، اور دیگر بھی کتب وہ بھی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ اس مہینے کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، انجیل اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس مہینے کے اندر نازل ہوا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اس مہینے کے اندر نازل ہوا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب پوری کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری عشرے کی 6 راتوں کے اندر اس قرآن کی ابتدائی آیات کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ تو اتنا گہرا آپس میں ان کا تعلق ہے، قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق۔ پھر جب ایک انسان ویسے ہی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب کسی قرآن کے اس ایک حرف کو نماز کے اندر پڑھتا ہے تو اس ایک حرف پر 25 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، جن لوگوں کا رشتہ اس قرآن سے ہے تو بہت غنیمت ہے،
اور جو لوگ کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکے ان کے پاس موقع ہے، اور یہ موقع رمضان نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اس قرآن کا اہتمام کریں اور اس قرآن کو سینے سے لگائیں۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بدولت ان کو پوری دنیا کے اندر عزت سے نوازا، عزت کے مقام پر ان کو فائز کیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس سے چمٹے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ عزت کی منازل پر پہنچائیں گے، اور جو اس قرآن کی طرف پیٹ کرے گا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بعض قوموں کو اللہ رب العزت اس قرآن کی بدولت اونچی منازل پر پہنچا دیتے ہیں، اونچے مرتبوں پر پہنچا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں قرآن کی تعلیمات کو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔